بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیان چل رہا ہے ان چیزوں کا جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے مسکرانا، ہنسنا اور قہقہا لگانا اس سے متعلق بیان کو سنا تھا، جس میں یہ تھا کہ مسکرانا تو سنت ہے، لیکن اگر کوئی اتنی آواز سے ہنسا نماز کے اندر کہ اس نے خود بھی سنا اور بازو والے نے بھی سن لیا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اتنی تیز ہنسا کہ خود اس نے سنا، بازو والے نہ سنا، تب ایسی صورت میں وضو تو نہیں ٹوٹے گا، البتہ نماز ٹوٹ جائے. ایک مسئلہ نواقض وضو سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کبھی کبھی پھوڑا یا پھنسی ہوتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں اس کی جگہ پر ایک کھال جو ہے وہ جم آتی ہے. یہ پرانی کھال رہتی ہے اور اس کا منہ کھلا رہتا ہے کہ جس کے اندر پانی جو ہے چلا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر پھوڑا یا پھنسی ٹھیک ہو چکی تھی اور اس کا منہ کھلا تھا کھال کا، اس کے اندر پانی چلا گیا اور وہ پانی اگر باہر نکالا اور وہ اندر سے بالکل اس کے اندر کوئی رطوبت یا کوئی اس کی زخم کی تری نہ تھی خون وغیرہ کی، تب ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر اس کے اندر رطوبت تھی خون کی یا پیپ کی یا پھر زخم کی، تب ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے وضو بھی جو چلا جائے گا اور جو پانی اس کے اندر سے نکلا ہے وہ بھی ناپاک ہوگا، وہ بھی نجس ہوگا. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا پھوڑا پھنسی والا. دوسرا مسئلہ یہ سنیں کہ ہمارے عوام میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ کسی کا اگر گھٹنا یا سطر کھلا ہو یا کوئی اپنا ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر کو دیکھ لے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ نا دیکھو ننگا پنگا گھوم رہا ہے اور اس کو دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹنا سمجھتے ہیں. یا اپنے ہی جسم کو دیکھ لیا تب کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو وضو ٹوٹ گیا. صحیح مسئلہ کیا ہے؟ کیا کسی کو اگر چڈی بنیان میں دیکھا تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ یہاں سے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا تو فرض ہے. اگر کوئی برہنہ حالت میں رہا باوضو تھا تو کیا اس کا وضو ٹوٹے گا؟ تو مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ گھٹنا یا سطر کھلنے یا اپنا یا کسی اور کا سطر دیکھنے سے وضو چلا جاتا ہے، یہ بالکل بیکار کی جہالت والی بات ہے. اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. وضو تو نہیں ٹوٹتا، البتہ اس میں ایک مسئلے کی رعایت کرنا یہ بہت ضروری ہے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان ہیں تو خیال نہیں کرتے اس بات کا کہ نیکر میں گھوم رہے ہیں، نیکر میں ہی نہا رہے ہیں. حالانکہ حیا سے بہت پرے تر ہے بات. یہ گھر کے اندر گھر کی خواتین بھی ہیں اور آدمی جو ہے انڈر ویئر میں گھومتا پھر رہا ہے. کوئی حیا شرم کسی چیز کی نام و نشان تک نہیں ہے. حالانکہ اگر انسان غور و فکر کرے تو سوچتے ہوئے بھی شرم آئے گی. اسلام نے منع کیا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک جسم کا چھپانا فرض ہے اور بنا ضرورت کے کوئی دوسرا تمہارے جسم کو دیکھے اس ناف سے گھٹنے تک بلا ضرورت دوسرا دیکھے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. بلا ضرورت تو اپنا جسم جس کو چھپانا فرض ہے اس کو بھی دیکھنا منع ہے. شریعت کے اندر اتنی تاکید بیان فرمائی گئی کہ استنجا وغیرہ کے لیے اتنا ہی جسم کھولے جتنا کہ اس کو ضرورت ہو، اور جب فارغ ہو جائے تو اپنے جسم کو ڈھانپ لے. پورے گھومے پھر رہے ہیں چاروں طرف انڈر ویئر میں، نیکروں میں، اور فحاشی اور عریانیت اور شرم و حیا کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. حالانکہ بیان فرمایا مسئلہ کہ آداب سے یہ ہے، یعنی با ادب لوگوں کے طریقے یہ ہوتا ہے کہ ناف سے لے کر زانو کے نیچے تک اپنا سطر جو ہے وہ چھپا کر کے رکھتے ہیں، بلکہ استنجا کرنے کے بعد فوراً ہی
چھپا لینا چاہیے. بغیر ضرورت ستر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے. حرام. شراب پینا حرام ہے, نماز چھوڑنا حرام ہے, جوا کھیلنا حرام ہے, ایسے ہی اس جسم کا کھلا رکھنا یہ بھی حرام ہے. خواتین کے سامنے تو بہت دور کی بات ہے, مرد کا مرد کے سامنے یہ جسم کھلا رہے تب بھی حرام ہے. آپ تاکہ اندازہ لگائیے شریعت نے کتنی پاسداری اور صاف ستھرا مذہب اسلام ہے جو اپنے ماننے والوں کو کتنی پاکیزگی کا حکم دیتا ہے. ناف سے لے کر ٹخنوں تک یہ جسم ایسا ہے کہ اس کو چھپانا فرض ہے اور اس کا کھلا رکھنا حرام ہے. اس لیے ہمیشہ کبھی بھی جو ہے اس جسم کو بلا ضرورت نہیں کھولنا چاہے. آج تو دیکھو دنیا کے اندر لوگ سوئمنگ پول بنا کے اس میں نہانے کو ترقی سمجھتے ہیں. مرد عورت سب اسی کے اندر نہا رہے ہیں اور بلکہ پیشاب تک اسی کے اندر کر رہے ہیں, پیشاب تک اسی کے اندر ہو رہا ہے, اور پکنک منانے کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے سوئمنگ پول میں نہا کے آ رہے ہیں. ایسا سوئمنگ پول کہ جو ناپاک کر دے وہ ایک مسلمان کے لیے قطعاً بہتر نہیں ہے. ٹنکی کے پانی سے نہا لو, پاک پانی ہو, وہ کہیں تمہارے سوئمنگ پول سے زیادہ بہتر ہے. وضو کا پانی یہ دنیا کے پانیوں میں افضل و اعلیٰ ہے. میں نے بتایا تھا وضو کی فضیلت میں. اس لیے اپنے نوجوان اور مسلم بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ قطعاً جو ہے اپنے جسم کو بلا ضرورت کھلا نہ رکھیں. ایسی جگہ پر نہانے نہ جائیں کہ جہاں پر آپ کا جسم کھلا رہے اور گناہ میں مبتلا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. کچھ مسائل اسی سے جن سے وضو ٹوٹتا ہے اور جن سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور کون سی رطوبت ایسی ہوتی ہے جو پاک ہوتی ہے, کون سی ناپاک ہوتی ہے. ایک مسئلہ اس سے سن لیں, باقی مسائل کل انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے. جو رطوبت انسان کے بدن سے, رطوبت تو سمجھتے ہیں نا, رطوبت جو جسم سے پھوڑا پھنسی سے جو پانی وغیرہ نکلتا ہے یا اس کی جو ناپاکی ہوتی ہے وہ پیپ وغیرہ, وہ سب کو بولتے ہیں رطوبت. جو رطوبت انسان کے بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ ناپاک نہیں ہوتی. یہاں پر اب وضو توڑ لے اور نہ توڑنے کا مسئلہ نہیں چل رہا ہے, اب وجہ اس کا مسئلہ چل رہا ہے کہ جو زخم سے خون, پیپ یا جو گندا پانی نکل رہا ہے وہ کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا. مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ یہ چل رہا ہے. تو جو رطوبت انسان کے بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے تو اس سے وہ ناپاک, اس سے کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا خون اگر اتنا نکلے کہ وہ بہہ جانے کے قابل ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور ایسے ہی پلٹی قے جو ہوتی ہے وہ اتنی اگر آئی منہ بھر ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب مسئلہ اس کے تناظر میں یہ سمجھ لیں, اگر کسی کا خون نکلا اور وہ کم تھا, ہلکا تھا, کہ بہنے کے قابل نہ تھا, کپڑے پہ اگر لگا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. سمجھ آیا مسئلہ؟ بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں, بہت ضرورت پڑتی ہے اس کی, بہت توجہ کے ساتھ سننا. کپڑا ناپاک نہیں ہوگا, اور اگر خون اتنا زیادہ نکل گیا کہ جو بہنے کی صلاحیت رکھتا تھا وہ اگر کپڑے پر لگ گیا تو کپڑا ناپاک ہو جائے. اب کپڑا اگر ناپاک ہو جائے ایسی صورت میں تو آپ کو پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے, جس جگہ پر وہ خون لگا ہے اسی جگہ کو صحیح طریقے سے دھو لو تاکہ اس کی نجاست زائل ہو جائے, کپڑا پاک ہو جائے. یہ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چھپانے والی جگہ ہے وہاں پر پھوڑا پھنسی ہو جاتا ہے اور وہ کپڑے پر لگتا رہتا ہے, ہلکے ہلکے اس کے دھبے پڑتے رہتے ہیں. تو اگر وہ اتنی زیادہ مقدار میں ہو کہ جس سے کہ بہنے کے قابل تھا تب تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا, اور اگر ہلکا ہلکا اگر وہ لگے کپڑے پر تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. اب اسی کے سے ملتے جلتے مسائل ہیں کچھ, وہ انشاءاللہ العزیز کل آپ حضرات سماعت کریں گے. کسی کو اگر کچھ معلوم کرنا ہے تو وہ معلوم کر لیں. کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں ہو
اور اگر وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو بلا تکلف وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ نماز میں جماعت کیسا ہے؟ جماعی کے تعلق سے میں نے پورا بیان بتایا تھا، اور اس سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ جماعی نماز میں آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے اپنی استطاعت بھر، اور اگر نہ رکے تو اگر کھڑے ہونے کی حالت میں ہو، قیام میں جس کو بولتے ہیں جب قرات ہوتی ہے، تو اس حالت میں ہو تو الٹے ہاتھ سے جماعی پر آئے تو منہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم ہے، جیسے میں اس طرح سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ الٹا ہاتھ نکالیں گے تو ایک ہاتھ رہ جائے گا، تو حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ہی منہ ڈھانپ لیں، اور اگر آ رہی ہے تو پھر اس کو کیا ہے آنے دیں، بلکہ اور کوشش کریں کہ جب تک اس کو روک سکتے ہیں روکیں۔ البتہ نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، نہ کراہت سے ہوتی ہے نہ کسی اور چیز سے نماز ہو جاتی ہے۔